بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں وہابی دیوبندی فرقہ کے جناب مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی منافقت کا اعلیٰ درجہ بیان کیا جائے گا۔ سامعین و ناظرین، جہاں آپ کوڈو صاحب کی منافقت کا اعلیٰ درجہ سماعت فرمائیں گے، وہیں آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں گے کہ کوڈو صاحب کے ممدوح مولوی حضرات جو دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کوڈو صاحب کے زہریلے فتاوی جات، اصول و ضوابط کی روشنی میں بدعتی جہنمی قرار پاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، کوڈو صاحب وہابی دیوبندی فرقہ میں کن القابات کی حامل شخصیت ہیں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو ایک منافق انسان ہے۔ کوڈو پھکڑ باز اسلامی تاریخی شخصیات کو بدنام کرنے میں، ان کا دامن داغدار کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ کوڈو صاحب جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے، یہ وہاں پر زمین و آسمان کے قلابے ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں ان کی دم پر پاؤں آتا ہے، فوراً شرک، بدعت، جہنمی ہونے کی رٹ لگانا شروع کر دیں گے۔ سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری 2-3 ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں کوڈو صاحب کی منافقت اور کوڈو صاحب کے جو زہریلے فتاوی جات، اصول و ضوابط ہیں، ان کی زد میں کس طرح کوڈو صاحب کے اکابرین آ کر بدعتی قرار پا جاتے ہیں۔ ہم نے ایک ویڈیو کے اندر حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محلی کا ذکر کیا، کوڈو کی منافقت بیان کی۔ اسی طرح ایک ویڈیو کے اندر ہم نے حضرت مولانا مفتی نذیر احمد رام پوری رحمہ اللہ ان کا ذکر کیا اور کوڈو صاحب کی منافقت بیان کی، اور کوڈو سے مطالبہ کیا کہ اگر یہ حلالی ہے، ایک باپ کا ہے، تو یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب پر اپنی زبان کھولے، انہیں بدعتی جہنمی قرار دے۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر جس شخصیت کا ذکر کیا جائے گا، وہ شخصیت عالم اسلام کی معروف و مشہور شخصیت پروفیسر جناب محمد الیاس برنی رحمہ اللہ۔ قادیانیت کے رد کے حوالہ سے پروفیسر صاحب کی بڑی خدمات ہیں، اور ان کی ایک کتاب قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ، اللہ رب العزت نے پروفیسر صاحب کی اس کتاب کو بڑی مقبولیت سے نوازا۔ سامعین و ناظرین، جیسا ابھی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کوڈو صاحب نے حضرت مولانا مفتی نذیر احمد رام پوری رحمہ اللہ، جب کوڈو صاحب نے دیکھا کہ مفتی نذیر احمد رام پوری رحمہ اللہ نے نصف درجن کتب کے اندر مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ کوہ کذب، اس کا ذکر کیا اور اس فتوے کا رد کیا، گنگوئی کی تکفیر کی، تو کوڈو صاحب نے پینترا بدلا منافقت کا اظہار کرتے ہوئے مولانا نذیر رام پوری رحمہ اللہ کو مشرک، پلید، بدعتی، لعنتی قرار دے دیا، صرف اس بنا پر کہ گنگوئی صاحب کے فتوے کا ذکر اور اس فتوے کا رد کیا۔ وجہ کیا بنائی، بہانہ کیا بنایا کہ یہ علم غیب کے قائل تھے۔ یوں مولانا رام پوری رحمہ اللہ کو علم غیب کا قائل قرار دے کر، وہ اگرچہ قائل ہیں علم غیب کے، کوڈو صاحب نے یہ وجہ، یہ بہانہ بنا کر مولانا رام پوری رحمہ اللہ کو بدعتی، جہنمی، مشرک، لعنتی، پلید، نعوذ باللہ قرار دے دیا۔ اصل میں غصہ یہ نکالا کہ مولانا رام پوری رحمہ اللہ نے گنگوئی کے فتوے کا ذکر کیوں کیا، اس فتوے کا رد کیوں کیا۔ کوڈو صاحب چونکہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے خلاف بکواسیں کر رہے تھے، بک کر رہے تھے کہ انہوں نے اس فتویٰ کی بنا پر تکفیر کی ہے اور انہوں نے متعدد کالیں بھی کی علماء کو، تو ہم نے
کوڈو صاحب کو یہ دکھلایا کہ حضرت کوڈو پھکڑ باز صاحب رامپوری صاحب رحمہ اللہ نے تو نصف درجن کتب کے اندر اس فتوے کا ذکر اور رد کیا، تو کوڈو صاحب نے اب جان چھڑانے کے لیے مولانا رامپوری رحمہ اللہ پر زبان درازی شروع کر دی۔ خیر، یہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب مولانا الیاس برنی رحمہ اللہ کے حوالہ سے کوڈو صاحب کی منافقت اور کوڈو صاحب سے ہم سوال کریں گے کہ اب ذرا اپنے ایک ابے کا بنے اور مولانا برنی رحمہ اللہ پر اپنی زبان کھولے۔ اور جن دیوبندیوں نے کوڈو صاحب کے ممدوح مولویوں نے مولانا برنی رحمہ اللہ کی تعریفیں کی ہیں، ان کی کتب کو شائع کیا ہے، ان پر بھی ہم 4 حرف نہیں کہتے، 2 حرف بھیجے۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے مولانا الیاس برنی صاحب رحمہ اللہ، ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ مولانا برنی رحمہ اللہ کی کتب سے واضح ہیں ان کے عقائد و نظریات۔ یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ کے جو خلفاء ہیں ان میں بھی مولانا برنی رحمہ اللہ کا شمار کیا گیا ہے۔ جہاں تک مولانا الیاس برنی رحمہ اللہ کے عقائد و نظریات کا تعلق ہے، مولانا الیاس برنی رحمہ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کے قائل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دافع البلا بھی کہتے ہیں۔ مولانا برنی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے تحفہ محمدی۔ اس کتاب کے اندر مولانا برنی رحمہ اللہ نے امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رحمہ اللہ کا جو مشہور زمانہ قصیدہ ہے، قصیدہ نور، اسے نقل کیا، جس میں ایک بڑا مشہور شعر ہے امام اہل سنت رحمہ اللہ کا۔ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اور اہل بیت کے حوالہ سے امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں قصیدہ نور کے اندر، اور اس قصیدہ کو، ان اشعار کو تحفہ محمدی کے اندر مولانا الیاس برنی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ بریلی کا امام فرما رہا ہے۔ مولانا برنی رحمہ اللہ یہ اشعار اپنی کتاب تحفہ محمدی میں نقل فرما رہے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عین نور اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے گھرانے کو نور قرار دے رہے ہیں امام اہل سنت رحمہ اللہ، اور یہ شعر نقل کر رہے ہیں مولانا الیاس برنی رحمہ اللہ۔ یہ امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کے حوالہ سے مولانا برنی رحمہ اللہ نے امام اہل سنت رحمہ اللہ کا یہ شعر اور یہ قصیدہ نقل کر کے اپنا عقیدہ بیان کر دیا۔ اسی طرح مولانا برنی رحمہ اللہ کی یہی کتاب تحفہ محمدی، امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دافع البلا کہتے ہیں، جبکہ کوڈو صاحب کے اکابرین خصوصاً مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب جنہوں نے فتویٰ وقوع کذب دیا تھا، ان کا کیا موقف نظریہ ہے دافع البلا کہنے میں آقا علیہ السلام کو؟ یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر موجود ہے، آپ وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، فقیر نے اشارہ کر دیا ہے۔ یہ اب 2 عقیدے مولانا برنی رحمہ اللہ کے۔ تیسرے نمبر پہ میلاد شریف، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس، محافل۔ حضرت مولانا برنی رحمہ اللہ تمہید اول صفحہ نمبر 9 اور 10 پر میلاد شریف کی جو محافل ہیں، جلوس ہیں، مجلس ہیں، ان کا بڑی شان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ ماہ ربیع الاول شریف میں جس اہتمام و احترام سے میلاد مبارک کے شاندار جلسے حیدرآباد میں منعقد ہوئے اور ہوتے ہیں، ہندوستان میں ان کی نظیر کم تر مل سکتی ہے۔ اول تو ماشاءاللہ خود یہاں اچھے سے اچھے علماء و مشائخ اور واعظ موجود ہیں، مزید برکت یہ کہ دور دور سے نامور اور ممتاز عالم واعظ اس زمانے میں یہاں تشریف لاتے ہیں اور اپنے علم و عقیدت کے گوہر لٹاتے ہیں۔ حاضرین اپنے
दामन ईमान दुल्हाए अकीदत से भर ले जाते हैं और सब अपनी अपनी मुरादें पाते हैं। यही सफ़ा नंबर 10 आगे फरमाते हैं, मिन जुमला बड़े मरकजी जलसों के एक जलसा मीलाद मुबारक, एक जलसा मीलाद मुबारक, ये लफ्ज़ वाज़े तौर पे अल्लामा बरनी रहमतुल्लाह के हैं। आगे भी मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से मौलाना बरनी रहमतुल्लाह ने इबारात अल्फाज लिखे हैं। यहाँ पर अब मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से वाज़े मौक़िफ़ नज़रिया पेश किया, बरकत वाला करार दिया इन महाफिल को, इन जलसों को। दूसरी जानिब हम वहाबिया का धर्म देखें, देवबंदी धर्म की कुतुब का मुतालिया करें तो इसके अंदर मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजायज़ बल्कि बिदअत करार दिया गया। गंगोई साहब का फतावा रशीदिया अगर ये देखें, जिस मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसा में मुनकरात ना हों, गैर शरई हरकात का इर्तिकाब भी ना किया जाए, गंगोई साहब कहते हैं वो भी नाजायज है, दुरुस्त नहीं है। अब इधर देवबंदी धर्म में इतना वाज़े नजरिया मौक़िफ़ कि ये बिदअत है, और इधर मौलाना बरनी रहमतुल्लाह का वाज़े नजरिया, वाज़े मौक़िफ़ कि ये महाफिल बरकत वाली हैं, सब अपनी अपनी मुरादें हासिल करते हैं। अब इतने वाज़े मौक़िफ़ हैं दोनों जानिब। अब जरा इनकी मुनाफ़क़त देखें और कोडू साहब की खामोशी देखें। ये बदबख्त अब खामोश बना बैठा है। मैं इनकी मुनाफ़क़त बयान करके फिर मैं कोडू की दुम पर पाँव रख के कोडू से मुतालबा करूंगा कि अगर ये हलाली है, एक बाप का है, तो अपने इन मौलवियों पर जुबान खोले। ये अब मेरे पास किताब है कादियानी मज़हब का इल्मी मुहासबा, ये आप ज़ियारत कर सकते हैं। ये किताब अब मौलाना बरनी रहमतुल्लाह की है। इसमें मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ अपना मौक़िफ़ दिया मौलाना बरनी रहमतुल्लाह ने। सुन्नी उलमा की तारीफ़ें और जो ताल्लुकात हैं वो भी बयान किए। अब ये किताब छापी किसने है? ये किताब छापने वाले कोई और नहीं है बल्कि कोडू साहब के ममदू जनाब मौलवी अल्लाह वसाया साहेब। कोडू साहब हमारे उलमा का नाम बिगाड़ कर लेते हैं, बदजुबानी करते हैं, जुबान दराजी करते हैं, बकवासें करते हैं। मैं मौलवी अल्लाह वसाया साहब की सफ़ेद दाढ़ी का हया कर रहा हूँ, ख्याल कर रहा हूँ, बड़ी उम्र के हैं, मुझे ज़ेब नहीं देता, लेकिन कोडू साहब मजबूर करते हैं कि अच्छी तरह इनकी धुलाई की जाए, लेकिन हम कोडू साहब की तरह नहीं है। ये अब किताब कादियानी मजहब मौलवी अल्लाह वसाया साहब ने आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मुल्तान पाकिस्तान के तहत शाया कराई। मौलवी अल्लाह वसाया साहब जो कोडू साहब के ममदू हैं, सफ़ा नंबर 2 पर ये लिखते हैं कि 1993 में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस बरतानिया के मौका पर हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी के जानशीन और जमीयत उलमा हिंद के सरबराह हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना सईद अहमद पालनपुरी उस्ताजुल हदीस दारुल उलूम देवबंद नाज़िम आला कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से मालूम हुआ कि हिंदुस्तान में वो हजरात इस किताब को शाया करना चाहते हैं जो मौलवी हुसैन अहमद साहब टांडवी के जानशीन बेटे सैयद असद मदनी और मदरसा देवबंद के जो उस्ताजुल हदीस हैं सईद अहमद पालनपुरी साहब, वो ये कहते हैं कि हम बरनी साहब की इस किताब को शाया करना चाहते हैं। ये मौलवी अल्लाह वसाया साहब कहते हैं। मजीद भी कोडू साहब के ममदू मौलवी अल्लाह वसाया साहब ने यहाँ पर नाम लिखे हैं कि उनकी मुशावरत और उन्होंने इस किताब पर काम किया और फिर इस किताब को शाया किया। अब सवाल ये है कोडू फक्कड़बाज से कि एक तरफ तुम्हारा धर्म वाज़े है, तुम्हारा मौक़िफ़ नजरिया मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से वाज़े है, नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से वाज़े है, तुम्हारा मौक़िफ़ दाफ़िउल बला कहना इमामुल अंबिया ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बारे में वाज़े है, और इधर मौलाना इलियास बरनी रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ नजरिया वाज़े है मीलाद नूरानियत दाफ़िउल बला कहने में
پھر کیا وجہ ہے کہ اتنا واضح تضاد ہونے کے باوجود، شرک بدعات کے فتوے ہونے کے باوجود، آپ کے ممدوح مولوی اللہ وسایہ صاحب، مولوی سید اسد مدنی صاحب، سید احمد پالن پوری، دیگر آپ کے وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات ایک بدعتی، ایک جہنمی، ایک دوزخی، ایک مشرک، ایک پلید، ایک لانتی آپ کے فتوے کے مطابق مولانا الیاس بنی رحمہ اللہ جو قرار پاتے ہیں، ان کی کتاب کو شائع کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مولانا بنی رحمہ اللہ کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرنے لگے ہو؟ یہاں کوڈو صاحب آپ کی 2 گز کی لمبی زبان کیوں نہیں کھلتی؟ اس لیے کہ اللہ وسایہ اسد مدنی، سعید پالن پوری یہ آپ کے اپنے ہیں، یہ آپ کے اکابرین میں سے ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے ممدوح ہیں، لیکن آپ زبان کھولیں یا نہ کھولیں، اللہ وسایہ اسد مدنی، سعید پالن پوری اور دوسرے وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات مولانا بنی رحمہ اللہ کی تعریف کر کے، ان کی کتاب شائع کر کے، وہ آپ کے اصول، آپ کے فتویٰ، آپ کے ضابطے کے مطابق بدعتی، جہنمی، دوزخی، مشرک، پلید، لانتی قرار پاتے ہیں۔ اگر حلالی ہے، جرت ہے، تیرے اندر ہمت ہے، ذرا اللہ وسایہ کو کہے یہ مشرک، پلید، لانتی ہے، جیسے مولانا نذیر رام پوری رحمہ اللہ کے حوالہ سے بکواس کی۔ اب کہے سید اسد مدنی جو حسین ٹانڈوی کا بیٹا ہے، یہ آپ کے فتویٰ کے مطابق لانتی، مشرک، پلید ہے، ذرا کہے سعید پالن پوری آپ کے فتویٰ کے مطابق یہ کیا بنتا ہے؟ جہاں تمہیں فائدہ نظر آتا ہے وہاں پر تو تمہاری 2 گز کی لمبی زبان باہر نہیں نکلتی، جب تمہاری دم پر پاؤں آتا ہے پھر تمہاری 2 گز کی لمبی زبان باہر نکلتی ہے، تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے بدعتی، مشرک، جہنمی قرار دے دیتے ہو۔ یہی تمہارے نزدیک شریعت کا معیار ہے، اپنوں کے لیے پیمانہ الگ ہے اور دوسروں کے لیے پیمانہ الگ ہے۔ کوڈو صاحب یہ اب آپ کی منافقت نہیں چلنے دیں گے۔